الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إمام الأنبياء وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، جو مناظر مشاہدہ کیے جا رہے تھے دونوں صورتوں کے مطابق، جنتیوں کے بھی اور جہنمیوں کے بھی. جنتیوں کے بارے میں آخری آیت جو ہم نے پڑھ لی تھی، جزاء من ربک عطاء حسابا، جنتیوں کو وہاں جو نعمتیں ملیں گی ان پر جتنا فضل و کرم ہوگا وہ تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اعمال کے جزا اور بدلہ ہیں، مزدوری ہیں تمہاری، جو کام کیا تھا یہ اس کام کے صلہ اور عوض ہے. لیکن در حقیقت عطاء، یہ عطیہ الہی ہیں، ایسی عطا اور داد اور بخشش ہیں کہ جو اللہ کی شان کے مطابق ہے. نوازتا تو ہے اللہ رب العزت اپنے بندے کو، اسی نوازش کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے یہ فرصت فراہم فرما دی ہے کہ یہ خوشیاں لانے والی انواع و اقسام کی ایسی چیزیں کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے زیادہ قیمت ہے. اب یہ دیکھیں، رب السماوات والارض، وہی پالنے والا، بنانے والا اور سنبھالنے والا، آسمانوں کا بھی پروردگار ہے، آسمانوں کو بھی بنا کر ان کے خیر خبرگیری کرنے والی ذات ہے، اور زمین کے بھی رب السماوات والارض وما بینہما. سماوات بہت ساری آسمان ہیں، ابھی تک تو انسان لگا ہوا ہے بیچارہ، 50-60 سال کا سفر ہے یہ زمین کے مدار سے نکل کر کسی دوسرے سیارہ تک جا کر پہنچنا، لیکن خلا کی وسعتوں تک پہنچنا اور آخری کونے کا اندازہ لگانا، یہ تو میرے خیال میں اتنی دور کی بات ہے کہ شاید اس کے لیے انسانوں کی سب عمر ختم ہو اور آخر تک انسان نہ پہنچ پائے. تو یہ پروردگار ہے، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، آسمانوں کا بھی اور زمین کا. وما بینہما، اور آسمان اور زمین کے بیچ جتنا کچھ ہے اور جو کچھ ہے ان کا بھی پروردگار ہے، ان کا بھی رب اور پالنے والا ہے. اب بینہما میں آتے ہیں سب کچھ، ہر چیز جس کے لیے آپ وجود کے قائل ہو وہ بینہما میں شامل ہے، چاہے وہ
معمولی سا جرثومہ ہو، بیکٹیریا ہو، ایسی چھوٹی چیز ہو کہ اس سے زیادہ مزید کوئی چیز چھوٹی نہ ہو سکے، سب کا پروردگار، سلیقے سے بنانے والا، مقصد سامنے رکھ کر بنانے والا، اور پھر سنبھالنے والا۔ ورنہ یہ آپ دیکھیں، یہ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اوپر بکھرے پڑے ہیں، ان کے بھی رزق روزی کا انتظام، زندگی کے مواقع، زندگی گزارنے سے متعلق جذبات، بقائے نسل اور افزائش نسل کے لیے جذبہ تمام مخلوقات میں موجود ہے۔ وہ حیات دنیاوی کو نسلوں میں تقسیم کر رہے ہیں، حیوانات بھی اور انسان بھی، اللہ کی مرضی اور مہربانی سے، اور اللہ رب العزت کی نگہداشت اور اس کی زیر سرپرستی۔ اب وما بینہما کو جتنی بھی وسعت دے دیں، پھر بھی وسعتیں اس کے سامنے کم۔ پرانی بات ہے، اس وقت کے فلسفیوں نے یہ کہا کہ مخلوقات اپنے نوع کے اعتبار میں 18,000 مخلوقات ہیں، اپنے نوع اور قسم کے حوالے سے مخلوقات 18,000 قسم ہیں، اور 18,000 قسم کی مخلوقات میں سے 12,000 اللہ نے دریاؤں میں چھوڑ رکھا ہے، اور 8,000 بلکہ 6,000 وہ خشکیوں میں۔ اب ان میں دیکھیں کہ شاہینوں کی جرمٹ میں اللہ رب العزت نے چڑیا کو بھی عمر دی ہے، زندگی دی ہے اور موقع دی ہے۔ ہزاروں ایسی مخلوقات بھی ہیں کہ جن کا انحصار کیڑے مکوڑوں کے کانے اور ان سے روزی حاصل کرنے پر ہے۔ کیڑے مکوڑے بھی رینگ رہے ہیں، بلیوں کی کثرت ہے اور چوہے بھی موجود ہیں، جنگل میں ہزاروں قسم کے درندے صرف گوشت کا کے زندہ ہیں، پھر بھی وہ معصوم اور نازک مزاج ہرن بھی زندہ ہے۔ گویا کہ ایک تحفظاتی نظام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی شان بنا کر کائنات میں موجود تمام مخلوقات کے لیے اس کا اظہار فرمایا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور کون ہے یہ ذات؟ الرحمن، وہ مہربان ذات کہ جس کی رحمتیں دوست اور دشمن سب کو محیط ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پالتا ہے اور فرعون کو سلطنت دیتا ہے، جو ابو جہل کو مکے کا سردار بنا لیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پالتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ پھر قیامت کے دن مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے سامنے اسے کوئی بول چال کی جرأت ہو مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ تو آج کی نشست انہیں باتوں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان لمحات کو اور ان چند ٹوٹی پھوٹی باتوں کو اپنے بارگاہ میں شرف و قبولیت نصیب فرمائے اور ہمارے دنیا اور آخرت کے ان کو سرمایہ بنائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔